الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين هم خلاصة الأرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم الهدى وقادة التقى مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، گرامی قدر حضرات علماء کرام، ملت اسلامیہ کے جوانوں، دینی بھائیوں اور پردے میں سننے والی خواتین اسلام، عشاء کی نماز کے بعد سے متصلاً یہ مختلف اکابر علماء کے ذریعے آپ لوگ دین کی بہت قیمتی باتیں سن رہے تھے، اور اخیر میں
جبکہ آپ لوگوں کے پیٹ میں چوہے بھی دوڑ رہے ہیں. تو مجھ سے کہا گیا کہ لگے ہاتھ تو آپ بھی گرم توے پہ روٹی سیک لو. یہ تو اس طرح سے ہوا کہ چنا ہوا دسترخوان ہے جس پر قسم قسم کی نعمتیں ہیں اور اپنی من پسند چیزیں آدمی وہاں سے اٹھا اٹھا کر کھا رہا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے. جب ساری قیمتی چیزیں اور پسند کی چیزیں آدمی کھا لیتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، اس کے بعد اخیر میں منہ کے ذائقے کی تبدیل کے لیے بطور تفقع یا یوں سمجھیے کہ آپ کا ذائقہ بدلنے کے لیے آخر میں ڈیزرٹ دیا جاتا ہے. اور یہ ڈیزرٹ آدمی پیٹ بھر کر نہیں کھاتا، 1-2 چمچ ذرا منہ کی صفائی کے لیے کھاتا ہے. تو سارے بڑے بڑے اکابر تھے جن کو آپ سن رکھے یہ آخر میں ڈیزرٹ کے طور پر مجھے لائے ہیں. ذرا سن کر 2-4 نصیحتیں کام کی جو میری بھی اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اللہ زبان سے کہلوا دے. یہ جامعہ ابوبکر صدیق کا سالانہ اجلاس اور اتنا بڑا مجمع، دور دراز سے لوگ یہاں تشریف لائے، ماشاءاللہ اجلاس کی مقبولیت کی علامت ہے. ورنہ یہ جو رات کے 11:30 بجے ہیں اس طرح سے بھوکے پیٹ بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں. اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو بے انتہا قبول فرمائے. ہم لوگ آج 2 نسبت لے کر یہاں جمع ہوئے. ایک تو حضرت مولانا نسیم صاحب کے مدرسے کا سالانہ اجلاس بھی ہے، اور دوسری نسبت یہ یہاں جو حفاظ کرام تشریف فرما ہیں جنہوں نے تکمیل حفظ کیا، قرآن کریم مکمل کیا، اس کے نور کو اپنے سینے میں انہوں نے بھر لیا. یہ دونوں خوشی آج ہمارے سامنے جمع ہو گئی. اس نسبت پر آج یہاں ہم لوگ حاضر ہیں. اب یہ قرآن کریم کتنی بڑی دولت ہے، نعمت ہے. علماء کی زبانیں آپ سن چکے ہیں. مسجد نبوی میں امام عاصم رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے جو بچوں کو قرآن کریم وہاں پڑھاتے تھے. جب وہ قرآن کریم پڑھاتے تھے اتنی دل لگی کے ساتھ محبت سے اللہ کا کلام اور اللہ کا قرآن بچوں کو پڑھاتے تھے. ان کے منہ سے ہمیشہ خوشبو آیا کرتی تھی. گالی بولنے والے کی زبان سے منہ سے بدبو آتی ہے، غیبت کرنے والے کی زبان اور منہ سے بدبو آتی ہے. اللہ کا قرآن پڑھنے والوں کی زبان سے خوشبو آیا کرتی ہے. امام عاصم رحمت اللہ علیہ کی زبان سے اور ہونٹوں سے اللہ تعالیٰ نے مشک کی خوشبو جاری کر دی. اور شاگردوں نے پوچھا کہ استاد جی آپ کے لبوں سے آپ کے منہ سے تو بڑی پیاری پیاری اور بڑی اچھی خوشبو آتی ہے، کیا آپ نے منہ میں کوئی ذائقہ دار چیز لگائی، کوئی خوشبو کی چیز آپ استعمال کرتے ہیں کہ اس طرح آپ کے لبوں سے اور منہ سے ہمیشہ مشک کی اور خوشبو آتی ہے؟ امام عاصم فرماتے ہیں کہ بچوں میں نے کوئی خوشبو استعمال نہیں کی، نہ خوشبو والی کوئی چیز میں نے اپنے منہ میں رکھی ہے. پھر شاگرد پوچھنے لگے کیا وجہ ہے کہ اتنی خوشبو آپ کے منہ سے کیسے آتی؟ بچے پیچھے پڑ گئے. استاد جی بتائیے. وہ ٹالتے رہے، لیکن جب بچے بھی اڑ گئے تو پھر استاد جی نے بتایا. امام عاصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کو میں قرآن کریم پڑھ کر سویا ہوا تھا، جیسے ہی نیند لگی خواب میں سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عاصم تم مسجد نبوی میں میری مسجد میں اتنے پیار سے اتنی محبت سے اللہ کا کلام پڑھتے ہو، دل چاہتا ہے کہ تم
ہمارے لبوں کا بوسہ لے لو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا. اللہ کی قسم جس دن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب میرے لبوں سے ملے تھے اس دن سے آج تک برابر میرے منہ سے یہ خوشبو آ رہی ہے. یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے. یہ معصوم بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں, اللہ کے فرشتے آسمان سے آ کر اتر کر ان کے لبوں کا بوسہ لیتے ہیں. اور یہ بچے جنہوں نے حفظ قرآن کر لیا ان کو کیا ملنے والا ہے آخرت میں؟ دنیا چاہے انہیں کچھ نہ سمجھے لیکن اللہ کے یہاں ان کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے. حضرت قاری صدیق بانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حافظ قرآن کے لیے, ان کے والدین کے لیے, ماں باپ کے سروں پر نورانی تاج ہوگا اور بیٹے تو جنتی ہے قرآن کی بدولت. اللہ کا کرم ہے یہ فیض ہے نبی کا, یہ عام ہو رہا ہے قرآن کی بدولت. پڑھتے رہو ستائے تم قرآن کی آیتوں کو, شیطان رو رہا ہے قرآن کی بدولت. سینوں میں گونجتی ہے اللہ کی بڑائی اور یہ مسجد ہے روشن قرآن کی بدولت. سینے میں روشنی ہے قرآن کی بدولت اور چہرے پہ تازگی ہے قرآن کی بدولت. یہ قرآن کریم کی کتنی برکتیں ہیں, اس کے کتنے فضائل ہیں. یہی تو وہ اللہ کا کلام ہے جنہوں نے اونٹوں کے چرانے والوں کو صحابی رسول بنا دیا. یہی وہ اللہ کا کلام ہے کہ جس گھر میں بھی داخل ہوا اس گھر والوں کی زندگی کی کایا پلٹ گئی, زندگی میں انقلاب آیا اور روحانیت برپا ہو گئی. یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام کلاموں کا سردار. جیسے اللہ سب سے بڑے, اللہ کا کلام بھی سب سے بڑا ہے. یہ حافظ قرآن کرنا کوئی آسان چیز نہیں, آسان بات نہیں ہے. آپ ایک پیج اور ایک ورق یاد کر کے بتائے پھر اندازہ ہوگا کہ ہمارے ان نونہالوں نے, ان بچوں نے کتنی مشقت سے دن رات ایک کر کے, کتنی محنتیں کر کے اللہ کے اس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. ان بچوں کی بھی قدر ہو, مدرسے کی بھی قدر ہو, ان کے اساتذہ کی بھی قدر ہو. اور جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے, جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے وہاں چھم چھم رحمتیں برستی ہے. یہاں قرآن کریم 24 گھنٹے پڑھا جاتا ہے, دن رات اسی کی مشق, اسی کا دور, اسی کا سننا سنانا, پڑھنا پڑھانا. گویا کے اطراف میں جتنے بھی مکان آباد ہیں ان کے لیے بھی بڑی خوش قسمتی ہے, بڑی فضیلت کی بات ہے کہ یہاں مدرسہ چلتا ہے, اس میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے. جب آسمان سے رحمتیں برستی ہوگی اس رحمتوں کے چھینٹے اطراف اور جوانب کے مکانوں میں بھی پہنچتے ہوں گے.
یہی قرآن کریم نے صحابہ کرام کی زندگی میں بھی انقلاب پیدا کیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے والے تھے، بڑے دلیر تھے، بڑے جواں مرد تھے، طاقتور تھے، باہمت تھے. ایک دن غصے میں آ کر شمشیر برہنانی ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر گھر سے نکلے اور ارادہ یہ کیا کہ جا کر آج محمد رسول اللہ کا کام تمام کر دو تاکہ روزانہ کا جھگڑا ختم ہو جائے. مکہ کی آبادی میں رشتے داروں میں جو اختلاف ہیں، جو جھگڑے ہیں، وہ ختم ہو جائے. آج محمد رسول اللہ کا کام تمام کر دو، ہمیشہ کا جھگڑا ختم ہو جائے. یہ سوچ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے. راستے میں کسی نے کہا کہ عمر کدھر کا ارادہ ہے، بتانے لگے کہ آج جا کر محمد کا کام تمام کر دوں تاکہ روزانہ کے جھگڑے ختم ہو جائیں. ملنے والے نے کہا کہ پہلے اپنی بہن اور بہنوں ہی کی خبر لیجیے، جا کر ان کا حال دیکھیے، وہ بھی پرانا دین چھوڑ چکے ہیں، محمد رسول اللہ کے دین میں داخل ہو گئے. اب جا رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے، لیکن بتایا کہ پہلے بہن اور بہنوں ہی کی تو خبر ہو، وہ بھی تو اسلام میں داخل ہو گئے. اب راستہ بدل دیا. غصے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر پہنچے، کیواڑ بند تھی، دروازے کو دستک تھی، وہاں اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. حضرت عمر سمجھ گئے کہ بہن اور بہنوں ہی کوئی چیز اندر پڑھ رہے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے دروازہ کھولا. غصے میں لال چور تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی کھول کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو مارا. اتنا مارا بدن سے لہو بہنے لگا، یہاں تک کہ وہ کمزوری کی وجہ سے زمین پر گر گئی کہ آج تو نے اپنے پرانے دین کو، آبائی دین کو تو نے چھوڑ دیا اور نیا دین داخل کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن زمین پر پڑی ہے، خون نکل رہا ہے. جیسے جیسے ہوش سنبھال کر کھڑی ہوئی اور کھڑی ہونے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی، اے عمر، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کا میں نے بھی دودھ پیا ہے. تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے لیکن دل سے اللہ کا ایمان، اللہ کا قرآن نہیں نکال سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے یہ کوئی اور طاقت ہے جو اندر سے بول رہی ہے. یہ ایمانی پاور تھا، یہ قرآن کریم کی تلاوت کا دل میں اثر تھا. زبان سے ایسی حق بات نکلی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جریر اور بہادر آدمی وہ بھی کمزور پڑ گیا. بہن سے کہنے لگا، میری پیاری بہن، ذرا مجھے بتائیں تو کیا پڑھتی تھی، کس چیز کی تلاوت کرتی تھی؟ بہن کہنے لگی، بھائی تم ابھی ناپاک ہو، کفر اور شرک کی نجاست میں ہو، پہلے جا کر وضو کر لو، پاکی حاصل کر لو، اس کے بعد میں تمہیں اللہ کا کلام بتاؤں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، وضو سے فارغ ہو کر آتے ہیں. بہن نے وہ قرآن کریم کے چند ورق جو ان کے پاس تھے لا کر پیش کر دیے کہ یہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے اور اللہ کا کلام پاکیزہ ہے، پاکیزہ لوگوں کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پڑھنا شروع کیا. قرآن کریم کی وہ آیت اور وہ سورت پڑھنی شروع کی. انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے. اچانک اس آیت پر پہنچے، پڑھتے پڑھتے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہارا معبود نہیں،
سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی پروردگار نہیں، میں ہی اللہ ہوں، کائنات کا پالنہار ہوں، میں وہ رب ہوں، زمین کا، آسمان کا، ستاروں کا، پہاڑوں کا، سمندر کا، ندی کا، پوری کائنات کا، پوری انسانیت کا، پوری مخلوقات کا، سب کا میں الہ اور معبود ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا، بلا یا ربی، ہاں میرے پروردگار، آپ ہی میرے معبود ہیں، آپ ہی پالنہار ہیں، آپ ہی رب رحیم ہیں، آپ ہی رب غفور ہیں۔ گئے تھے اپنی بہن کو مارنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے، لیکن یہاں تو دل کی دنیا بدل گئی۔ ابھی صاحب قرآن کے پاس نہیں پہنچے، بلکہ قرآن کریم صرف ان کے ہاتھ میں آیا، دل کی دنیا بدل گئی، تھر تھر کانپنے لگے، اور جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نکلے تھے گھر سے شکار کرنے کے لیے، لیکن جب قرآن کریم کی صداقت دیکھی، اسلام کی حقانیت کو دیکھا، خود شکار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شکار کرنے نکلے تھے اور خود شکار ہو گئے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، عمر تھے غصے میں چور اتنے، گئے تھے حضرت کو قتل کرنے، مگر رسالت کی ایک نظر نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے، دل کی دنیا پہلے ہی بدل چکی تھی، اب زبان کے اوپر کلمہ آ گیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہے، خود ایمان میں داخل ہو گئے۔ اور ایک مرتبہ آپ لشکر لے کر نکلے تھے، پہاڑ کی چوٹی سے نیچے وادی میں دیکھ رہے ہیں، لشکر دھوپ میں پوچھنے لگے، امیر المومنین کیا بات ہے کہ کئی لوگ آپ کی وجہ سے دھوپ میں کھڑے ہیں، آپ یہاں کھڑے چوٹی سے، بلندی سے، وادی میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں وہ دن سوچتا ہوں، اس وقت کو یاد کرتا ہوں، ایک زمانہ تھا میں اپنے اونٹوں کو لے کر اس وادی میں چرانے کے لیے آتا تھا، میرے جانور بھوکے گھر جاتے تھے، میرا باپ خطاب مجھے کوستا تھا، اے عمر تو کیا کامیاب زندگی گزارے گا، تجھے تو اونٹ چرانا تک نہیں آتا، لیکن آج اللہ نے ایمان کی برکت سے، قرآن کریم کی برکت سے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مجھے امیر المؤمنین بنا دیا۔ یہ دین ایسے ہم تک نہیں پہنچا، یہ قرآن ایسے ہم تک نہیں پہنچا، کئی بڑی بڑی قربانیاں اس کے پیچھے لگی۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں نے وفائی نہیں کی، طائف کی طرف نکلے، وہاں والوں نے بھی بدسلوکی کی قدر نہیں کی، دین کے خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں۔ پتھر کھائے میرے نبی نے، زبان پر کوئی جملہ نہیں آیا، بد دعائیں نہیں نکلی۔ وہ پہاڑوں کے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، جوتیاں لہوں سے تر ہیں، چہرے سے ناخن، چہرے سے خون بہ رہا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر میرے محبوب سے کہیے اگر آپ اجازت دیں یہ دونوں پہاڑیاں
آپس میں ملا دی جائے، طائف والوں کو درمیان میں کچل دیا جائے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بد دعا نہیں نکلی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، سب مخلوق کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں کسی کے حق میں بد دعا نہیں کرتا، بلکہ دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایمان والے پیدا کر دے۔ تو حضور نے طائف کے سفر میں مارے کھائے اور جسم سے لہو بہنے لگا۔ دین کے خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں۔ اصحاب نبی تو سب کے سب دین میں سب سے افضل ہے، اور صدیق کے جیسا عاشق ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک میں دورہ کرنے والے سلطان تو ایسے دیکھے ہیں، فاروق کے جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اپنی ریاست میں اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے گلی کوچی میں اور شہر میں مارکیٹ میں گشت لگاتے تھے۔ کوئی اللہ کا بندہ پریشان تو نہیں، کوئی اللہ کا بندہ کسی تکلیف میں مبتلا تو نہیں، تاکہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ میں امیر المؤمنین ہوں، قیامت کے لیے مجھے پرست پوچھا جائے گا اور میری پرسانی ہوگی، اس لیے اس دن کے ڈر کی وجہ سے میں رات کو سوتا نہیں، مکہ مدینہ کی گلیوں میں گشت لگا جاتا۔ عثمان غنی کا ہم سر ہونا مال میں بے شک ممکن ہے، ذی نورین کا رتبہ پانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر حیدر آگے بڑھتے ہیں، اور خیبر پر قبضہ کر لینا سب کے بس کی بات نہیں۔ ان صحابہ کرام کی زندگی کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے آج یہ دین ہم تک پہنچایا۔ آج ہمارے سامنے یہ مسجدیں ہیں، سامنے مدرسے ہیں، یہاں نورانی ماحول ہے، یہاں مسلم نوجوان ہیں، مسلم آبادیاں ہیں۔ اس کے لیے صحابہ کرام نے بڑی محنتیں کی، بڑی قربانیاں دی، تب جا کر آج جلسے میں ہم بیٹھے۔ اور صحابہ کرام راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگتے تھے، نمازوں میں کھڑے ہوتے تھے، تہجد میں اللہ کا قرآن پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہماری ماں بہنوں کے حوالے، ہماری ماں بہنیں جو ہیں یہ شکوے زیادہ کرتی ہیں کہ گھر میں پورا دن تھکن کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، برتن پوچھا، جھاڑو، کھانا پینا، اس وجہ سے ہم لوگ دن بھر تھکتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، اور نماز بھی پڑھی تو پڑھی اور گئی تو گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے۔ سردیوں کی لمبی رات میں ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی تہجد کے لیے، اور رکعت باندھ کر، نیت باندھ کر اللہ اکبر کہتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، ایک سورت شروع فرمائی، تلاوت کرتی رہی،
جب سلام پھیرتی ہے دو رکعت پر سلام پھیرنے کے بعد دیکھتی ہے کہ صبح صادق کا وقت بالکل قریب ہے، صبح صادق ہو گئی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے لگی، اے الہ العالمین تیری ذات بھی کتنی چھوٹی ہے، میں نے صرف 2 رکعت کی نیت باندھی اور تیری رات ختم ہو گئی۔ ان کو اللہ کے سامنے نمازوں میں کھڑا ہونے میں بڑا مزہ آتا تھا، 2 رکعت میں ان کی پوری رات ختم ہو جاتی تھی، اور آج ہمارا 2 GB ڈیٹا پورا کرنے میں رات گزر جاتی ہے کہ ہمیں انٹرنیٹ فری میں ملا ہے، اس کا استعمال کریں گے، رات کو 1 بجا ہے، رات کو 2 بجے ہیں، پھر بھی وہ موبائل پہ لگا ہے، انٹرنیٹ پہ لگا ہے، فحاشیوں میں اور ریانیت میں، بے حیائی میں لگا ہوا ہے۔ آج فون کے اندر کیا کچھ نہیں آتا، اس لیے فرماتے ہیں تو نمازی بھی ہے، گھر میں ٹی وی بھی ہے، تیرے گھر میں جواں تیری بیٹی بھی ہے۔ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے گھر میں تو ٹی وی نہیں ہے، ارے یہ موبائل کوئی کم مصیبت ہے، اس کا درجہ کیا ٹی وی سے کم ہے؟ اس میں ساری چیز کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ تو نمازی بھی ہے، گھر میں ٹی وی بھی ہے، تیرے گھر میں جواں تیری بیٹی بھی ہے، اور رات دن ناچ گانوں میں رہتا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ کیا ہم یہ مسلمان ہیں؟ رات بھر فلمیں دیکھی جا رہی ہے، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، سیریل دیکھے جا رہے ہیں، کام نیکی کا تو بھول سے کرتا نہیں، جس کا بندہ ہے تو سے ڈرتا نہیں، آنے والی قیامت سے تو بے خبر، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے، کیا مسلمان ہے؟ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اگر ہم حقیقت میں سچے مسلمان ہیں، اللہ نے یہ آنکھیں دی ہے، ان آنکھوں سے کبھی بدکاری نہیں ہوگی، کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا، کبھی کوئی غلط چیز کے اوپر ہماری یہ نگاہ نہیں اٹھے گی۔ اگر ہمارے ہاتھ یہ مسلمان ہیں، یہ کسی غیر محرم کی طرف نہیں اٹھیں گے، یہ کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں اٹھیں گے، ہمارے یہ قدم اگر مسلمان ہیں یہ چل کر گناہوں کے کام میں نہیں جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں مسلمان، صرف نام کے مسلمان بن کر رہے، کام کچھ نہیں ہے، سب کی ناراضگی کی فکر پڑی ہے، لیکن ہمارا رب ناراض ہو جائے جس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ بھائی رشتے دار ناراض ہو جائیں گے، محلے والے ناراض ہو جائیں گے، بیوی ناراض ہو جائے گی، سب کی ناراضگی کی فکر، لیکن اللہ ناراض ہو جائے اس کی کوئی فکر نہیں۔ سارا جہاں ناراض ہو پروانہ چاہیے، اور مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کے تو کر یہ فیصلہ، اور کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ یہ رمضان بالکل قریب ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان الشہر و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ شعبان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا مہینہ ہے، ہمارا حق یہ ہے کہ
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے، جس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، اس مہینے میں ہمارے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہ لکھا جائے، ہمارے نام اعمال میں کوئی لفظش نہ آ جائے، کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہمارے محبوب کے سامنے ہمارا کوئی عمل ایسا پیش نہ ہو جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم سے چہرہ پھیر لے کہ یہ میرا امتی نہیں ہو سکتا جسے میرا طریقہ پسند نہیں تھا، جسے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، میری ادائیں پسند نہیں تھی، میری سنتیں پسند نہیں تھی۔ اگر اس دن حضور ناراض ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی شرط۔ سب لوگوں کو اللہ سے محبت ہے بھائی، سب کو کسی کو اللہ سے محبت ہے ماشاءاللہ، پورے مجمع کو اللہ کے رسول سے کن کو محبت ہے، اس میں بھی پورا مجمع۔ رامکاپور سے کن لوگوں کو محبت ہے ماشاءاللہ، جامعہ ابوبکر صدیق سے کن کو محبت ہے، مولانا نسیم صاحب سے کن کو محبت ہے۔ دیکھو اتنی ساری نسبتیں اور واسطے ہو گئے، اب ہمارا حق بنتا ہے کہ مولانا کی جو یہ ناؤ چل پڑی ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ اس بہتی ناؤ میں ہم بھی سوار ہو جائے، ہم بھی اپنا حصہ لگا دے، ان کا تعاون کرے، ان کی پیٹھ تھپ تھپائے، ان کا حوصلہ بڑھائے۔ مولانا آپ آگے چلیے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ جہاں کہیں گے ہم جائیں گے، اگر آپ کہیں گے کہ کنویں میں کود جاؤ ہم کودنے کے لیے تیار۔ یہ جامعہ ابوبکر صدیق یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ پروان اس وقت چڑھتا ہے جب سب لوگوں کی محنتیں ہوتی ہے، سب لوگوں کا تعاون ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ مولانا کا مدرسہ وہی چلائیں گے وہ جانیں گے، ارے بھائی یہ ہمارے رامکاپور ہماری بستی کا اور علاقے کا مدرسہ ہے، ہم اس کو کیسے آگے لے جائے۔ ماشاءاللہ تعمیر بھی شروع ہو گئی، جو باقی ہے اس کے لیے بھی فکر کرنی ہے، تو ہر اعتبار سے جتنا ہو سکے اپنا حصہ لگائے۔ سب لگانے کے لیے تیار ہے، ہاتھ اٹھائے ماشاءاللہ۔ دیکھیے تبلیغی جماعت والے جب وہ تشکیل کرتے ہیں تو ہاتھ اوپر کرواتے ہیں، تو کئی لوگ جن کو نہ بھی نکلنا ہو وہ بھی انگلی اٹھا دیتے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا نام کٹ کروا دیں گے۔ لیکن یہاں ایسی بات نہیں ہے، جن جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے ان کو کچھ نہ کچھ رسید تو پڑھوانی پڑے گی، یہاں پر حضرت کا کچھ تعاون کرنا پڑے گا۔ مدرسے کو چلانا ہے، ایک گھر میں اگر 5 آدمی ہیں گھر چلانا مشکل ہوتا ہے، مدرسے میں کئی بچے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام، رہائش کا انتظام، اساتذہ کی تنخواہ کا انتظام، تعمیر کا انتظام، بجلی کا خرچ، پانی کا خرچ، زمین کی جو ویرا کہتے ہیں اس کا بل اور اس کا بھگتان، یہ سارے اخراجات ہمارے سامنے ہیں۔ اور آج شامیانے میں ہم بیٹھے ہیں، یہ کوئی فری میں مفت میں تو کوئی دے کر نہیں گیا ہے، یہ ہمارا لاؤڈ اسپیکر استعمال ہو رہا ہے، یہ بھی کوئی فری میں نہیں ہے، یہاں کرسیاں لگی ہیں، اسٹیج بنا ہے، سب کے لیے خرچ بیٹھتا ہے، اس کے لیے جیب ڈھیلی کرنی پڑتی ہے، اور پھر جاتے جاتے آپ کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت مولانا نے آپ کے لیے بہترین طعام اور کھانے کا بھی نظم رکھا ہے، اور اتنی بڑی دعوت رکھی ہے، اس کے پیچھے بھی تو خرچ ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ آسمان سے دیگیں اتری، من پر سلوا آیا، نازل ہوا، دسترخوان پر ہم بیٹھے فارغ ہو کے چلے گئے۔ ارے کہیں شادی میں جاتے ہو تو وہاں پہلے سے سنبھال کر لفافہ بناتے ہیں کہ بھئی وہاں ہمیں کھانے کے بعد دینا ہے، اور مدرسے میں یہ حال ہے، مولانا کھلا بھی رہے اور ہاتھ دھو کر پیچھے ہاتھ صاف کر کے چلے جائے۔ مولانا آئندہ جلسے میں ملاقات ہوگی۔ ارے بھائی اتنی بے وفائی مت کرو، کچھ تو محبت اور وفاداری کا ثبوت دو۔ اور تعمیر کے اندر کوئی اینٹ ہے، کوئی ریتی، کپچی، سیمنٹ، اسٹیل، جو دے سکتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق لگائے۔ یہ حضرت مولانا کا بڑا وسیع ضرب کہلاتا ہے، ان کی بڑی ہمت ہے، انہوں نے آج اتنا بڑا اجلاس منعقد کیا، کئی علماء کرام چھوٹی کے یہاں حاضر ہوئے، حضرت مولانا کی دعوت پر میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ مولانا کا اخلاص اتنا تھا، بس ان کی زبان سے نکلا کہ رامکاپور والے آپ کو یاد کر رہے ہیں،
ایسا نہیں تھا کہ مدرسے والے رام کاپور والے آپ لوگوں کی نسبت تھی کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو جائے, آپ کی زیارت ہو جائے. اس نسبت سے مولانا نے مجھے یہاں بلایا کہ آپ کی حاضری ہوگی, علاقے کے لوگ آئیں گے, آپ سے ملاقاتیں ہوگی, دین کی تو باتیں ہوگی. مسجد اور مدرسے کا یہی تو مقصد ہے کہ لوگوں تک دین پہنچانا ہے. دین ہماری نسلوں میں کیسے پہنچ جائے, نسلیں بے حیائی, عریانیت, فحاشی اور ننگے پن سے کیسے نکل آئے. یہی وہ مدارس ہیں جہاں سے بڑے بڑے حالات اور بڑے بڑے مسائل ٹکرا کر واپس ہو جاتے ہیں. ان مدارس میں اپنے نونہالوں کو بھیجیے, اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال کیجیے. حضرت مولانا کے کام میں آپ برابر ہاتھ بٹھائے. ہم تو آج آئے ہیں, کل چلے جائیں گے, آپ ہمیشہ یہیں رہنے والے ہیں. آپ کے علاقے کا یہ مثالی مدرسہ بن جائے, منزلہ اور اوپر چلتا جائے, ظاہری ترقی بھی ہو اور علمی اور روحانی کی ترقی بھی ہوتی رہے. ہم اسی لیے آج دعا کے لیے بھی جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے بچوں نے قرآن کریم کو مکمل کیا اور فارغ ہوئے ہیں. ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کی دعائیں مدرسے کے ساتھ ہیں, ان بچوں کے ساتھ ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ ہے. جو آدمی جڑ کر کام کرتا ہے وہ کام آسان ہو جاتا ہے. سب لوگ اپنا اپنا تھوڑا سا حصہ لیں گے, انشاءاللہ دوسری منزل بھی آسانی سے چڑھ جائے گی. اور یہ جب تک رہے گی ہمارے لیے, ہماری نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگی. تو امید ہے انشاءاللہ سب لوگ ساتھ دیں گے, سب لوگ حصہ بھی لیں گے, کھانا بھی کھائیں گے انشاءاللہ. کھانا تو ہوتا ہی ہے, کھانے کے بغیر تو مجمع جوڑتا نہیں ہے. اب نہ کھلائیں گے تو بھی مولانا سے ناراض ہو کر چلے جائیں گے. رات کو 12 بجے تک بٹھایا اور بھوکے پیٹ گھر بھیج دیا. گھر گئے تو بیوی جھگڑنے لگی کہ ایسے کیسے جلسے میں گئے کہ کھانے کے بغیر آ گئے. ہم تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ آپ بھی کھا کر آئیں گے اور کچھ ہمارے لیے بھی لے کر آئیں گے. تو بھائی یہاں پہلے اپنا حصہ لگاؤ, مولانا کی ہمت بڑھاؤ. جب کام آگے چلے گا, جب یہ ناؤ آگے بہنے لگے گی تو انشاءاللہ ہم سب کی فلاح اور بہبود ہوگی. بس ایک آخری بات کہہ کر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اولاد جو ہے ماں باپ سے دن بدن کٹتی جا رہی ہے, ماں باپ سے ان کا تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے. جو ماں باپ بچپن سے لے کر اس کو جوان کرتے ہیں, وہی اولاد جوانی کے عالم میں جب ماں باپ کا سہارا بننے والی ہوتی ہے وہ ہاتھ اٹھا لیتی ہے, ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ دیتی ہے. وہ کمزور کمزور باپ کا ہاتھ جو کانپ رہا ہے چلتے ہوئے, لاٹھی پکڑتے ہوئے, اسی باپ نے تجھے اپنی جوانی میں سہارا دیا, تجھے زمین پر گرنے نہیں دیا. وہ سہارا بنا تو زمین پر کھڑا رہ سکا. اس نے انگلی پکڑ کر تجھے چلنا سکھایا. آج تو چلنے کے قابل بنا, آج تو دوڑنے کے قابل بنا. اب ان کا بڑھاپا ہے تو تم ان سے تو میں نے کرتا ہے, زبان درازی کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا, والدین کو اف بھی مت کرو, اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کرو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اور ان کو جھڑکو مت. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ سے دعائیں مانگتے رہو, اے الہ العالمین ہمارے یہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں, جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا, ہمیں جوانی تک پہنچایا, الہ العالمین آپ بھی ان کے اوپر رحم فرما دیجئے. دنیا میں بھی رحمت اور انتقال جب آخرت میں بھی رحمت. اولاد نافرمان ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا, مشرکوں سے جا ملا تھا, اللہ کا عذاب آیا پانی کی شکل میں. حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا, اللہ کا عذاب آنے والا ہے, کوئی بچنے والا نہیں ہے. جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ بچے گا, جسے اللہ بچانا چاہے وہ بچے گا, اس کے علاوہ کوئی بچے گا نہیں. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء.
وہ بچہ نافرمان تھا، کہنے لگا آپ ابا میری فکر چھوڑ دیجئے، میں تو پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا، ہائٹ میں پہنچ جاؤں گا، یہ سیلاب آئے گا کتنا اوپر جائے گا، پہاڑ کی چوٹی تک تو وہ نہیں پہنچ سکے گا، اس طرح میں بچ جاؤں گا، آپ میری فکر بالکل چھوڑ دیجئے۔ سمجھا رہے ابا کہ بیٹا آ جا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، فرمایا کہ بیٹے آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، آج سوار ہو جائے، مت نادانی کر، مشرکوں کا ساتھ مت دے، آ جا۔ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، اللہ فرماتے ہیں کہ باپ بیٹے کے درمیان گفت و شنید ہو رہی ہے، سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ نہیں رہے، اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور ایک موج درمیان میں ایسی آ گئی کہ وہ گھر کے آگ ہونے والا ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا۔ فکان من المغرقین، وہ ڈوبنے والوں میں بن گیا۔ جہاں نافرمانی ہوتی ہے وہاں عذاب سامنے ہو، اگر اللہ کی نافرمانی کی اللہ کی طرف سے عذاب، ماں باپ کی نافرمانی کی تو زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ طرح طرح کے عذاب اور مصیبت دیتے ہیں۔ یہاں سے اٹھ کر ہم پورا عزم اور پورے ارادے اور پوری قوت کے ساتھ یہ فیصلہ کر کے اٹھے، آج کے بعد کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو جائے، ہمارے نبی کو میدان محشر میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے کہ آپ کے امتی ہے، آپ کا نام لینے والے، کلمہ پڑھنے والے، لیکن ان کے اعمال دیکھیے، ان کے کردار دیکھیے، ان کے اخلاق دیکھیے کہ دنیا میں غیر بھی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے جامعہ ابوبکر صدیق کے اس اجلاس کو کامیاب فرمائے، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت نصیب ہو جائے، اور جتنے لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو مبارک فرمائے۔ ان بچوں نے حفظ قرآن کیا، ان کے والدین کے لیے بھی بڑی مبارکبادی، حضرت مولانا نسیم صاحب یہاں کے اساتذہ، ان کے لیے بھی مبارکبادی۔ یہ بچے جہاں جہاں جائیں گے قرآن کریم پڑھیں گے، پڑھائیں گے، یہ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے، اس عمل کو اللہ تعالیٰ اہل بستی اور علاقے کے لیے ہدایت اور خیر کا ذریعہ بنائے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت مولانا نسیم صاحب کے ہم شکر گزار ہیں، ماشاءاللہ بڑی ہمت، بڑے حوصلے کے ساتھ اس کارواں کو لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کارواں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ترقیات کے منازل یہ ادارہ طے کرتا رہے، یہاں سے عالم فاضل حفاظ اور قرآن نکلتے رہے، دین کی خدمت ہوتی رہے، دنیا میں دین پھیلتا رہے۔ اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ احباب متعلقین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور ان کی بہت سارے دینا چاہتے ہیں، دیکھیے جانکاری دیں گے۔ لوگ ان بچوں کو ہدیہ دیے ہیں، ان کے لیے سب کے لیے دعا کریں۔ جی جی، مدرسے میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت سے لوگوں نے انعامات دیے، ہدیے دیے، مدرسے کا بھی اچھا تعاون کیا، اور انشاءاللہ کھانے کے بعد بھی سب لوگ جیسے وہ جہاں دعوتی اجتماع ہوتا ہے تبلیغی، وہاں پاس لے کر کیسے آپ لوگ کھانے جاتے ہیں، وہاں پوچھتے نہیں کہ 50 روپے کا پاس مجھے کیوں دیا، 30 روپے کا کیوں دیا، بڑی خوشی خوشی بھائی کھانا کھا رہے ہیں پاس دے دو۔ یہاں بھی کچھ نہ کچھ اللہ کے گھر کے لیے، ادارے کے لیے آپ ہمت کریں گے کچھ نہ کچھ دے کر جائے، نہ ہو تو گھر جا کر بھیجیے، اور یہ بات نہ بنائیں کہ انشاءاللہ بعد میں بھیج دیں گے، بڑا چیک دیں گے، اس سے بہتر تو ہے کہ یہاں کیش میں دے کر جائے، ادارے کی مدد کرتے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادارے کا تعاون کرنے والا اور اس رفائی کام میں حصہ لینے والا بنائے۔ بہت سے حضرات نے
اپنے اپنے مسائل کے لیے، بیماروں کے لیے، مرحومین کے لیے دعائیں کرنے کی آپ حضرات سے درخواست کی ہے. سب کے حق میں دعا بھی فرمائیں. اور امت پریشان ہے، دنیا میں حالات ہیں، حالات سے سب لوگ دوچار ہیں، سب کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ناسازگار حالات سے ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا الہ الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. پیارے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، رحم کے فیصلے فرما، کرم کا معاملہ فرما، عفو درگزاری فرما، مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمیں سچا بندہ بنا دے، اپنا بندہ بنا دے، غیروں کا بندہ بننے سے ہماری حفاظت فرما، بندوں کی محتاجی سے ہماری حفاظت فرما. آپ کی ذات کا محتاج بنا، کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے والا نہ بنا، کسی کے سامنے للچائی ہوئی نگاہیں اٹھانے والا نہ بنا. آپ کا دربار بڑا وسیع ہے، آپ کا خزانہ بڑا وسیع ہے، سب کو وہیں سے ملتا ہے، ہم کیوں محروم رہے. اے اللہ ہمیں بھی اپنے خزانے سے عطا فرما. سب کے روزگار ٹھپ پڑے ہیں، روزگار کے جاری ہونے کی شکلیں پیدا فرما. کاشتکار کی کھیتی باڑی میں برکتیں عطا فرما، دکانداروں کی دکانداری میں برکتیں دے دے، تاجر کی تجارت میں برکتیں دے دے، مزدور کی مزدوری میں برکت عطا فرما دے. پیارے اللہ اپنی حلال کمائی کو آپ کے پاکیزہ راستے میں مسجد اور مدرسے کے پیچھے، علماء اور حفاظ کے پیچھے، ائمہ اور مؤذرین کے پیچھے خرچ کرنے کا حوصلہ عطا فرما، ہمت عطا فرما. اے اللہ یہ ادارے ایسے نہیں چلتے، اس میں بھی مال کی ضرورت ہوتی ہے، چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اے اللہ اپنے کچھ بندے کو بھیج دیجیے ادارے کے ساتھ سپورٹ کر سکے، ہمارے مولانا کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ادارے کو پروان دے سکے، جس کی جو حیثیتیں ہو. اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، ان دینی ادارت کی ہم مدد کر سکے، دینی ادارے کا تعاون کر سکے. اے اللہ اس اجلاس کو بے انتہا قبول فرما، دور دراز تک اس کے اثرات کو پہنچا دیجیے، اس کے آباد ہونے کی شکلیں پیدا فرما. ماں بہنیں بھی کافی دیر سے اے اللہ بڑی توجہ سے سن رہی ہے، دعاؤں میں ہاتھ بھی اٹھائے ہیں، ان کی بھی آرزویں اور تمنائیں ہوگی. اے اللہ سب کی تمنائیں پوری فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضین کے قرضے کی ادائیگی کی آسان سبیل شکلیں پیدا فرما. دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں بھی اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما. پیارے اللہ بڑے گنہگار ہیں، پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے، پچھلی زندگی میں جتنے بھی کبائر ہوئے صغائر ہوئے، اے اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما دے، ستاری کا قلم پھیر دے. جس طرح دنیا میں ستاری فرمائی، میدان محشر کی رسوائیوں سے بھی حفاظت فرما. اے اللہ لوگ ہم سے حسن ظن رکھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے بگڑے ہوئے ہیں. اے اللہ کتنے پریشان ہیں، روحانی اعتبار سے کتنے کمزور ہیں. اے اللہ لوگوں کے حسن ظن کے مطابق ہمیں نیک بنا دے، ہمیں ایک بنا دے، نمازی بنا دے. اے اللہ نمازی بنا دے، ہمیں دین کا شیدائی بنا دے، قرآن کا خادم بنا دے، علماء کا تعلق جوڑنے والا بنا دے، علماء سے وابستگی نصیب فرما دے. اے اللہ بے راہ روی والی زندگی سے حفاظت فرما، بدکاری والی زندگی سے حفاظت فرما، جوئے کی نحوست سے حفاظت فرما، شراب کی نحوست سے ہمیں بچا لے. اے اللہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. کریم آقا کرم فرما دے، رحیم آقا رحم فرما دے.
اے اللہ یہ جو کچھ آسمان کے چھت کے نیچے زمین کے فرش پر آپ کے بندوں نے ہاتھ اٹھا کر مانگا ہے، اے اللہ سب کی مانگتا ہے پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اس کے علاوہ نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔